بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بھائی جیسا دوست شیخ ضیاء الرحمن سعید صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور پنجاب کے بہت سے علماء اور کثیر تعداد میں عوام کی فرمائش پر کچھ باتیں اردو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اعلان حق اور اہل الحدیث علماء کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ میرا ایک دور سیفیت اور بریلیت کی بھی گزر چکی ہے، حنفیت دیوبندیت اور اشاعت و توحید و سنہ کے ساتھ میرا تعلق تھا، لیکن ان تمام ادوار میں ساتھی اس بات سے باخبر ہے کہ انابت اور رجوع الی الحق اور تحقیق، یہ ساتھی اس بات سے باخبر ہے کہ یہ میرا مشغلہ تھا، اور حق بات قبول کرنے میں کسی وقت میں بھی میں نے عار نہیں سمجھی ہے۔ میں نے اکثر توحیدی ساتھیوں کو کہا کہ یار اہل الحدیث علماء اہل حق ہے، وہ جو رفع الیدین کرتا ہے، آمین کرتا ہے اور اس طرح قرآن و حدیث کی پرچار کرتا ہے ہمارے مساجد میں، اور ان پر جو پابندیاں ہیں یہ ظلم ہے اور یہ حق کو بند کرنا ہے۔ ساتھیوں نے بہت مشورے دیے کہ اہل الحدیث ہم بھی جانتے ہیں اہل حق ہے، بعض نے کہا حق تو ہے بھی نہیں، لیکن آپ کا عزت ختم ہو جائے گا، ساتھی آپ کو چھوڑے گا، شہرت بھی ختم ہو جائے گا، جو سہولیات ساتھیوں نے مالی طور پر وغیرہ وغیرہ آپ کو دی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، جو طلباء آپ کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ سے جائے گا۔ آئندہ اہل الحدیث کے حق میں کچھ نہ بولیے، یہ ہمارے نزدیک ایک بڑا جرم عظیم ہے۔ میں نے کہہ دیا اگر حق بیان کرنے پر ساتھی ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونے دو، اگر حق بات کرنے پر میرا عزت ختم ہو جاتا ہے تو ایسے عزت کو بھی میرا سلام، اگر حق بات کرنے پر مجھ سے طلباء جاتے ہیں، مدرسہ چھوڑتے ہیں تو ایسے طلباء کو بھی سلام، لیکن میں موت سے پہلے ہی اپنی زندگی میں اعلان حق کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اعلان حق کر دیا، اہل الحدیث علماء کو اہل حق کہا، اور خود بھی اعلان کیا کہ آئندہ بھی مرتے دم تک انشاءاللہ الرحمن میرا نظریہ یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث تمام ائمہ مجتہدین، پارٹیوں، تنظیموں، علماء پر حاکم رہیں گے اور یہ سب اس کے محکوم ہو گئے۔ تو میں اہل الحدیث علماء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں اہل الحدیث ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ میں آئندہ امام ابو حنیفہ، علماء دیوبند وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہے قدر سب کی کروں گا، لیکن بات مانوں گا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ گواہ ہے میں نے جب یہ حق قبول کی تو آج بھی ہمارے مدرسے سے طلباء نے سلام کے بغیر بھی بستریں اٹھا لی، میرے پاس سلام بھی نہیں کیا، گویا کہ میں ان کو کافر لگتا ہوں۔ یہ پتہ لگ گیا کہ اہل الحدیث علماء کے ساتھ معاشرے نے کتنا ظلم کیا ہے، کہ جو ساتھی اہل الحدیث ہوتا ہے آیار تو چھوڑ دو، اپنے شاگرد بھی سلام نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے اور چلے جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ اہل الحق ہے اور لوگوں نے بدنام کی ہے۔ یہ بات تو سب نے سن لی الحمدللہ، اور ساتھی مطمئن رہے، اس میں شک نہیں کہ ساتھیوں نے ہمارے ساتھ عداوت ظاہر کی ہے، مجھ پر مصائب کرتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں مجھ پر، یہ سب مجھے برداشت ہے، اس پہ ساتھی مطمئن رہے، ہمارا سر بھی قربان، ہمارا خون بھی قربان، ہماری صلاحیتی بھی قربان، ہماری عزت بھی قربان، لیکن ہم حق بیان کریں گے، قرآن و حدیث کو ہم بیان کریں گے، انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، لوگ مستقل پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، یہ مال سے متاثر ہوا، یہ شہرت سے متاثر ہوا، یہ لالچ میں آ گیا، یہ سب پروپیگنڈے جب لوگ میرے
اوپر کرتے ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں اور اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میرے اندر انابت الی الحق، رجوع الی الحق کے علاوہ کوئی لالچ نہیں، اور کسی کی پروپیگنڈا پر میں پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ میں تو چھوٹا آدمی ہوں۔ امام المفسرین شیخ العرب والعجم شیخ عبدالسلام الرستمی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، اس نے جب حق قبول کر لی اور اعلان حق کیا تو موحدین اشاعت التوحید و سنہ ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنے لوگ تھے انہوں نے شیخ عبدالسلام رحم اللہ علیہ کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ بہت کچھ کہا اس نے، کھجور کالی، کھمبل کالی، لالچ میں آ گیا، جو بات بھی لوگوں کی زبان پر آتا تھا لوگوں نے کہہ دیا۔ اشارہ ہے اس طرف کہ لوگوں کی پروپیگنڈے اور لوگوں کی طرف سے اذیتیں یہ مجھ کو حق سے روکا نہیں سکتا، البتہ یہ مجھے حق پر اور بھی زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ انشاءاللہ ان مختصر باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔